مکہ، ایک ایسا شہر جہاں انسانیت نام کی بھی نہیں تھی۔ لوگ غلاموں اور کنیزوں کو بالکل حقیر سمجھتے تھے، جہاں راج صرف امیروں کا ہوا کرتا تھا اور امیر زادوں کا۔ وہ کعبہ جو صرف ایک اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا تھا، اب سینکڑوں بتوں کا گھر بن چکا تھا۔ ایک ایسا دور جہاں لوگوں کا ایک دین نہیں تھا، لوگ ہر ایک چیز کی عبادت کر رہے تھے، لیکن نہیں تو صرف ایک خدا کی جو ان تمام چیزوں کا مالک ہے۔ جہاں عبادت تجارت بن چکی تھی اور سچائی صرف ایک کہانی۔ ایسے میں لوگوں کو ایک ایسے شخص کی ضرورت تھی جو اس جہالت کو ختم کر سکے، ایک ایسا شخص جس پر سب اعتماد کرتے ہوں۔ اور پھر آخر وہ لمحہ آ ہی گیا جس نے سب بدل کر رکھ دیا۔ لیکن یہ جاننے سے پہلے ہمیں کچھ عرصہ پیچھے جانا ہوگا۔ یمن کا گورنر ابرہہ۔ جب مکہ اپنی تجارت اور کامیابی کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہو رہا تھا، مکہ کی کامیابی ابرہہ سے برداشت نہ ہو سکی اور اس نے مکہ کو مٹانے کا فیصلہ کیا۔ غرور ہمیشہ تباہی کی جڑ بنتا ہے۔ ابرہہ 60,000 سپاہیوں کی فوج اور ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ کعبہ پر چڑھائی کرنے مکہ پہنچ گیا۔ لیکن کیا صرف طاقت ہی کامیابی کی ضمانت ہے؟ ہرگز نہیں۔ اصل کامیابی تو اس یقین کی ہے جو دلوں میں موجود ہے۔ شہر میں ہر طرف ہلچل مچی ہوئی تھی، ہر طرف خوف و ہراس پھیل گیا تھا، لیکن وہ واحد شخص جس کے چہرے پر سکون اور دل میں یقین تھا، اب وہ تھے مکہ کے سردار عبد المطلب۔ بظاہر سب کچھ ٹھیک لگ رہا تھا، لیکن پھر وہ ہوا جو کسی نے سوچا تک نہیں تھا۔ آسمان پر پرندوں کے غول اترے اور وہ پتھر برسائے جو آگ کی طرح جلتے تھے۔ ابرہہ کا لشکر تباہ و برباد ہو گیا اور قیامت تک عبرت کا نشان بن کر رہ گیا، اور کعبہ پہلے سے زیادہ محفوظ۔ اور شاید آج بھی جب دنیا کے بڑے بڑے ظالم کمزوروں پر چڑھتے ہیں تو یہی بات ذہن میں آتی ہے، خدا آج بھی اپنے گھر، اپنے بندوں اور اپنے دین کا محافظ ہے۔ لیکن یہ سب یہاں ختم نہیں ہوا، بلکہ یہی سے تو اصل شروعات ہوئی۔ اور وہ وقت آیا جب زمین خاموش ہوئی اور آسمان نے ایک صدا دی، رحمت آنے والی ہے۔ 570 عیسوی مکہ کی رات، آمنہ بنت وہب کے گھر ایک بچے کی ولادت ہوتی ہے، اور یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں تھا۔ اس بچے کی ولادت پر کائنات میں کئی عجیب و غریب واقعات ہونا شروع ہو گئے۔ کعبہ میں موجود بت منہ کے بل زمین پر گر پڑے، فارس کی بادشاہ کے محل میں موجود برج ٹوٹ گئے، آتش پرستوں کی وہ آگ جو ہزاروں سالوں سے جل رہی تھی اس دن بجھ گئی۔ زمزم کا وہ چشمہ جو کئی عرصے سے خشک پڑا تھا ایک بار پھر جاری ہو گیا، اور یہ بچہ کوئی اور نہیں، اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ آپ کی ولادت سے پہلے ہی آپ کے سر سے والد کا سایہ اٹھ چکا تھا اور یتیمی کی کہانی شروع ہو چکی تھی۔ لیکن کیوں؟ اللہ نے اپنے محبوب کو یتیم کیوں پیدا کیا؟ شاید اس لیے تاکہ دنیا سمجھے جو سب سے کمزور دکھتا ہے وہی سب سے مضبوط نکلتا ہے۔ والد کے نہ ہونے کی وجہ سے آپ کی پرورش دادا عبد المطلب نے کی، اور چند سال حلیمہ سعدیہ کے گھر گزرے۔ حلیمہ کہتی ہیں، جب سے یہ بچہ ہمارے گھر آیا تو صرف یہ بچہ نہیں آیا، اپنے ساتھ برکتوں کا خزانہ اور دلوں کا سکون بھی لے کر آیا۔ یہ کوئی عام بچہ نہیں تھا۔ ابھی آپ کی عمر مبارک 6 سال ہی ہوئی تھی کہ والدہ کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا۔ جب آپ کی عمر 12 سال ہوئی تو آپ اپنے چچا کے ساتھ تجارت کی غرض سے شام گئے تھے۔ یہ وہی سفر تھا
جس میں راہب بحیرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نبوت کی نشانیاں پہچانی۔ راہب بحیرہ نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، یہ وہی بچہ ہے جس کا ذکر ہمارے صحیفوں میں ہے۔ وہ بچہ جس پر بادل سایہ کرتا تھا، وہی آگے چل کر دنیا کے دلوں پر سایہ بننے والا تھا۔ دن بیتتے گئے مگر کہانی رکی نہیں۔ جوانی میں آپ کا کردار سب سے جدا تھا۔ ایک ایسے معاشرے میں جہاں ہر طرف خیانت، دھوکے بازی اور فریب تھا، اس دور میں بھی رسول میں نہ جھوٹ بولنے کی عادت تھی نہ فریب، صرف سچائی، صرف دیانت۔ لوگ آپ کو امین کہتے تھے۔ ایک دن ایک خاتون، قریش کی سب سے معزز تاجرہ خدیجہ بنت خویلد، جو کہ ایک نہایت عزت دار، مالدار اور پاک سیرت خاتون تھی، جنہیں اس جہالت کے دور میں بھی طاہرہ کہا جاتا تھا، وہ اپنے مال کے ساتھ صرف امانت دار اور سچے لوگوں کو تجارت کے لیے بھیجا کرتی تھی۔ جب انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایمانداری، سچائی، دیانتداری اور اعلیٰ اخلاق کی خبر ہوئی تو حضرت خدیجہ نے آپ کو شام کی طرف تجارت کا سامان دے کر بھیجا۔ واپسی پر ان کے غلام میسرہ نے بتایا، میں نے ایسا شخص نہیں دیکھا جو ہر موقع پر سچ بولے، ہر وعدہ پورا کرے اور خود سے زیادہ دوسروں کا خیال رکھے۔ ان تمام باتوں کا حضرت خدیجہ پر ایک گہرا اثر ہوا۔ انہوں نے نفیسہ کے ذریعے نکاح کی پیشکش کی۔ محمد کی عمر 25 سال اور خدیجہ کی 40 سال۔ دونوں کا نکاح ہوا سادگی سے، خاموشی سے، اور ایک چیز جو اس نکاح کو عام لوگوں سے بالکل الگ بناتی ہے وہ یہ کہ اس نکاح پر انسانوں کو نہیں، فرشتوں کو گواہ بنایا گیا تھا۔ یہ نکاح صرف دو انسانوں کا نہیں، دو روحوں کا ملاپ تھا، محبت، اعتماد اور ایمان کی بنیاد پر۔ کیا آج بھی کوئی ایسا رشتہ باقی ہے جو مشکل وقت میں صرف ایمان پر قائم ہو؟ خیر، نبی کی زندگی ہمارے لیے صرف تاریخ نہیں، یہ زندگی گزارنے کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ یتیمی کے باوجود استقامت، غربت کے باوجود سخاوت، تنہائی کے باوجود ایمان۔ آپ نے ایک بچھڑی قوم کو محبت، عدل اور انسانیت کی رسی میں باندھ دیا۔ یہ بات قرآن میں موجود ہے اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ یہ کہانی صرف سننے کے لیے نہیں، یہ جینے کے لیے ہے، کیونکہ محمد کی سیرت وقت سے نہیں بندھی، یہ ہر دل میں زندہ ہے۔ جانے سے پہلے ایک بات، ویڈیو کا جو پارٹ بھی پسند آیا کمنٹ کر کے ضرور بتانا۔